قرآن اپنے آپ کو ڈیفائن کرتا ہے نزل الفرقان علی عبدہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا. فرقان عربی میں فارق کہتے ہیں, فرق کرنے والا. فرق کسے کہتے ہیں؟ جدا کرنے والا. تو قرآن کہہ رہے یہ فارق نہیں ہے, جدا کرنے والی نہیں, بلکہ الفرقان مبالغہ ہے, مبالغہ سپرلیٹو ڈگری ہے. تو کیا مطلب؟ حق اور باطل کو ایسے کھول کھول کے بیان کرتا ہے کہ جو نام نہاد لبرلز ہیں, ملحدین ہیں, مذہب مخالف ہیں, ان کی ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. یہ ان کو ان کے پاس بحث کے لیے راستہ چھوڑتا ہی نہیں ہے, ایسا حق اور باطل کو بیان کرتا ہے. وہ باطل کیا ہے میں 2 منٹ میں جلدی بتا دیتا ہوں تاکہ خلاصہ آ جائے سامنے. دنیا میں اتنے سارے نظریات ہیں نا کہ پتہ نہیں صحیح کون ہے غلط کون ہے. بہت سارے کانسیپٹ ہیں جو آج بھی پبلک میں چل رہے ہیں. بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے وہ خدا ہے بھی کہ نہیں ہے. بحث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی پیدا کرنے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ہے. یہ بڑے بڑے مسائل ہیں نا. نمبر 2 جو کہتے ہیں ہے تو ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے. اس میں بہت سارے دنیا میں قومیں ملیں گی آپ کو, کچھ کہتے ہیں ایک ہے, کچھ کہتے ہیں بہت سارے ہیں. تیسرا جو کہتے ہیں ایک ہے, خدا کیا ہے؟ ایک ہے. جیسے یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں ایک ہے. تو ایک کا مطلب کیا ہے؟ اس میں اختلاف ہے. وہ 6 خداؤں کو مان کے بھی کہتے ہیں کہ کیا ہے. عیسائی 3 خدا مانتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں خدا کیا ہے؟ ایک ہے. لیکن کہتے ہیں ہم مانتے ایک ہی ہیں, لیکن پھر 3 بھی ہیں, لیکن پھر ایک بھی ہیں, لیکن پھر 3 بھی ہیں, لیکن دیکھا جائے تو ایک ہے. پھر بہت سے مشرکین یا رسول اللہ مدد یا غوث آدم مدد, قبروں کو سجدہ بھی, اس قبر سے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور سارے سیٹ اپ ان کا چل رہا ہے, لیکن خدا کیا ہے؟ وہ تو ایک ہی ہے. اور بعض کہتے ہیں اگر یعنی کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک ہے ہی نہیں. جیسے ہندو سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں بھائی بھگوانوں کے دیر آر ویریس ٹائپس آف بھگوانس. ہے بھائی صحیح بولا نا میں نے؟ There are a lot of types of بھگوانز. بھگوانز نہیں ہوگا وہ, بھگوان کی تو پھر آگے ٹائپس بہت ساری ہو جائیں گی نا. بھگوانز ہی ہو گئے تو پھر کیا فائدہ. یہ ایسے جیسے مٹھائیوں کی بہت قسمیں, تو بھائی مٹھائی کی بہت قسمیں ہوں گی نا, جب قسمیں ہوں گی تو مٹھائیز بن جائیں گی. تو there are a lot of types of بھگوان, ہندو کہتا ہے. تو اتنی ٹائپس ہیں ان کے ہاں کہ کسی کو بھی کوئی بھی چیز بنی ہوئی ہو نا, جیسے اگر کہیں مٹی کا کوئی کچھ گارا رکھا ہوا ہے, آپ جا کے 2 اس کے ایسے کر کے مار دو اس کی سر میں, 2 انگلیاں گھسیڑ دو, ایک بنٹا لگا دو لا کے, بس وہ بھی کیا اٹ از کالڈ بھگوان. تو اس کو بھی 10 لوگ شروع, اور یہ یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں ویڈیوز مل جائیں گی. ایک آدمی نے جا کے ویسے ہی کچھ رکھ دیا, یوں تو نہیں کیا, وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ اس نے باقاعدہ آنکھ ناک بنائی, پبلک جھک رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے اس کے ساتھ. تو قرآن اچھا. پھر بہت سے لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ نہیں جی خدا اتنے سارے نہیں ہو سکتے, ایک ہے جو عرش پر ہے, وہ ایک ہی ہے بس, وہ عرش پر ہے, وہی اصل جو نظر نہیں آتا ہمیں اور اس کو دیکھنا ممکن بھی نہیں ہے. اور دنیا کی اکثریت کا یہی نظریہ ہے, کیونکہ یہودی, عیسائی اور مسلم یہ ملا کے دنیا کی اکثریت بن جاتے ہیں. اکثریت کا یہی نظریہ ہے. لیکن پھر ان میں یہ اختلاف ہے کہ توحید کی ڈیفینیشن, ایک خدا کا مطلب کیا ہے, یہ بہت بڑا اختلاف ہے. جب تم ایک مان رہے ہو تو ایک کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو ایک عورت کا ایک شوہر ہے, ایک اور عورت ہے اس کا بھی ایک شوہر ہے, دونوں کہتی ہیں کہ شوہر ایک ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک شوہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک کہتی ہے ایک شوہر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اسی کے گھر میں رہنا ہے, اسی کے ساتھ رہنا ہے, کسی اور آدمی سے دوستی نہیں لگانی. دوسری کہتی ہے نہیں شوہر تو ایک ہی ہونا چاہیے, لیکن اگر کسی اور سے بھی دوستی لگا لی, اس کے ساتھ بھی رات گزار لی, ادھر بھی چلے گئے, تو شوہر تو ایک ہی ہے. تو آپ کہیں گے پھر یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے آپ کو؟ بھائی کیا خیال ہے, اس تکلف کی ضرورت کیا ہے کہ ایک ہی بول 10-20 ہونے چاہیے کہ نہیں شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے. تو بھائی جو شوہر کو جو محبت دینی چاہیے, جو اس کی خاصیت ہے, وہ کام جو شوہر کے علاوہ, وہ محبت جو شوہر کے علاوہ کسی کو نہیں دی جاتی, وہ تو آپ نے وسیم کو بھی دی ہوئی ہے, ستار کو بھی دی ہوئی ہے, غفار کو بھی دی ہوئی ہے. تو یہ بڑا اختلاف, چھوٹا اختلاف ہوا, بڑا اختلاف ہوا, تو بڑا اختلاف ہے.
تو یہی حساب کتاب مشرک کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد بھی ٹھیک ہے, یا غوث اعظم. اور مدد کا مطلب یہ کہ ہم جہاں سے, ایک تو ہوتا ہے نا بعض بزرگوں نے یا رسول اللہ مدد کہا تو ان کا یہ نیت نہیں تھی کہ یہاں سے نبی ہماری مدد کریں گے, ان کی نیت تھی آخرت میں شفاعت کریں گے, یا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. ان کو بڑی تعویلات کرتے ہیں وہ, تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے. ایک کا عقیدہ ہے کہ کیا جب بھی میں جہاں سے نبی کو پکاروں گا مدد کے لیے پہنچیں گے, اللہ نے آپ کو اختیارات دے دیے اسباب سے ہٹ کے. تو اس طرح سے یا رسول اللہ مدد بھی ہو رہا ہے, اور قبروں سے بھی اسی نیت کے ساتھ مانگا جا رہا ہے کہ یہ مردہ جب چاہے جہاں سے چاہے ہماری مدد کر سکتا ہے. اور غیر اللہ کو سجدے بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب پوچھے خدا کتنے, خدا صرف ایک ہے. تو جیسے ایک عورت نے شوہر سے جو محبت کرنی چاہیے وہ 20 آدمیوں سے وہ محبت کر رہی ہے, لیکن جب پوچھو تو کہتی ہے شوہر صرف ایک ہی ہے, تو ہم اسے کہیں گے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, خام خمیں یہ کہنا کہ ایک ہی ہوتا ہے. تو ایسے ہی ایسے مشرک سے جو جب ضرورت پڑتی ہے یا غوث آدم مدد, جب مصیبت میں آتا ہے تو اولیاء اللہ کو پکارتا ہے, اور قبروں پہ جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں مردے کو خوش کرنے کے لیے. جو سارے کام جو اللہ کے خاصہ ہیں وہ آپ سارے غیر اللہ کو دیکھو. عیسائی حضرت عیسیٰ سے باقاعدہ مدد مانگتے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں ان سے. تو جب جو کام اللہ کا خاصہ تھا وہ آپ نے جب غیر اللہ کو دے دیا, تو اب اس تکلف کو اللہ نہیں مانتا کہ خدا کیا ہے, ایک ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو قرآن نے بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا ہے کہ جب کسی کو مدد کے لیے پکارو گے تو گویا تم نے اس کو خدا قرار دے دیا ہے. کیونکہ قرآن نے بتایا بار بار کہ مشرکین مکہ, ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کون آسمان و زمینوں کا خالق, وہ کہتے ہیں اللہ, اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. مشرکین بھی کہتے تھے ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں. تو اللہ کہتے تھے پھر ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں ہو, ان کے علاوہ کسی اور کو پکارتے کیوں. اس کا مطلب جو اللہ کا خاصہ ہے وہ آپ نے ان کو دے دیا. تو یہ والی توحید اللہ نہیں مانتا, اس کو اللہ مشرک قرار دیتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک اور مسئلہ پھر اس کے بعد جا کے یہ آتا ہے کہ اگر ایک ہی ہے, چلو کسی اور کو ہم پکار بھی نہیں سکتے, بس وہ ایک ہی ہے. تو مشرکین میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے صرف وہ خدا ہے, لیکن وہ کہتے تھے اس خدا نے, اگلا پھر سوال ہے کہ اس خدا نے اس کائنات کو جو بنایا, انسانوں کو بنایا, اکیلے نے بنایا, عبادت کا مستحق بھی وہی ہے, تو کیا کوئی مقصد کے تحت بنایا ہے یا ایویں ہی بنا دیا بس. یہ بہت بڑا سوال ہے. اس سوال کا جواب دیے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے, کیونکہ اگر ایسا ہی بنا دیا ہے, کوئی مقصد تو اس کے پیش نظر نہیں تھا, تو چلو بنا دیا اس نے. اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ خدا ہے, ایک ہے, اور اس نے ہمیں بنایا لیکن کوئی مقصد نہیں ہے بنانے کا, تو وہ پھر خدا کی عبادت کے قائل کیوں تھے؟ تو وہ اصل میں عبادت کے قائل اس لیے تھے, وہ کہتے تھے خدا ہے جو مشکل میں ہمیں مشکلات سے نکال سکتا ہے, تو ہم اس کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو ہم ختم ہو جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو منا کے رکھیں گے تو ہمارے دنیا کے کام بنتے رہیں گے. جیسے ہندو جب بھگوان کی عبادت کرتا ہے تو آخرت کے تصور سے نہیں, بلکہ وہ اس لیے کہ یہ والا بھگوان کے چڑھاوے چڑھاؤ گے تو اولاد ملے گی, یہ والا ذرا مہنگا بھگوان ہے, یہ آپ کے روزگار لگوا دے گا, اس کے ریٹ مارکیٹ میں زیادہ ہیں, یہ جاپانی بھگوان ہے, وہاں سے امپورٹ ہوا ہے, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا بھگوان کیا کرے گا, یہ آپ کی شادی کرا دے گا, یہ والا اولاد دل. جتنا ریٹ زیادہ ہوں گے بھگوان کے, مہنگا بھگوان ہوگا, اتنا ہی اس کے پاس پاور ان کے خیال میں زیادہ ہوگی. تو دنیا کے لیے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہوگا ہمیں. جیسے آج بھی کچھ لوگ آتے ہیں نا مسجد میں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیوں لے رہے ہو یار؟ وہ میرا کام اٹکا ہوا ہے, مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ والی آیت کریمہ اتنی دفعہ پڑھو گے تو یہ کام ہو جائے گا. جائز ہے, میں ناجائز نہیں کہہ رہا, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ نہیں مانتے کہ اللہ نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, کوئی اس کا ایک ہدف تھا اس کے سامنے, وہ یہ نہیں مانتے, لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کو وہ مانتے ہیں. تو بعض کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے بھی تھے جو اللہ کی توحید کے تو قائل تھے, مگر اس کے قائل نہیں تھے کہ آخرت میں کوئی حساب و کتاب ہے, موت کے بعد زندگی ہے, بلکہ وہ کہتا ہے یہ ممکن نہیں ہے مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو, خدا یہ کام نہیں کرے گا, کیونکہ یہ عقل سے بعید ہے. کرنا ہوتا تو کوئی 2-4 تو مردے زندہ کر کے دکھاتا نا ہمارے سامنے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات.
اس کی مثال ایسے جیسے خدا کر تو سکتا ہے لیکن جو کام نہیں کرتا اس کا مطلب وہ بعد میں بھی نہیں کرے گا. اس کی مثال ہے میں آپ کے پاس آؤں کہ یار یہ خربوزے کا بیج ہے, اس کو زمین میں ڈال کے انار کا درخت اگاؤ, تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو نہیں ہو سکتا. اب میں دلیل دوں کہ خدا تو کر سکتا ہے, تو آپ کہیں گے بھائی خدا کا ہمیں نہیں پتا, کیونکہ خدا کرتا نہیں ہے. اس کی علامت ہے کہ کر سکتا ہے مگر کرے گا نہیں. اگر کیا ہوتا تو کبھی تو ہوتا نا کہ خربوزے سے انار پیدا ہو رہا ہے. تو وہ کافر مانتے تھے کہ خدا کو دوبارہ پیدا کرنے پر قدرت تو ہے, لیکن آج تک ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا. یہ اس کی علامت ہے کہ خدا ایسا کرے گا نہیں, مر کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو ایک کانسیپٹ یہ تھا. ایک اور کانسیپٹ, تو یہ بہت اہم ترین سوال ہے کہ اس نے ایویں ہی بنا دیا یا کوئی مقصد ہے اس کے سامنے. پھر اگر کوئی مقصد دیا ہے اس نے ہمیں, جیسے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان کہتے ہیں کہ بھائی آخرت ہے اور ایک مقصد ہے, اور وہ مقصد کیا ہے کہ تمہیں وہ آزمائش ہے. جو یہ کہتے ہیں کوئی مقصد ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو پھر اس کا جواب ہی نہیں ہے نا کہ کیا مقصد ہے. جو کہتے ہیں کوئی مقصد ہے ان میں پھر سب کی ایک ہی رائے ہے, ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہودی, عیسائی اور مسلمان اس کے قائل ہیں کہ ایویں ہی نہیں بنایا, کیونکہ تورات میں بھی ہے, انجیل میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے. وہ کیا ہے, اللہ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس آزمائش کا پھر آخرت میں بدلہ ملے گا, جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں. تو آج بھی دنیا کی اکثر آبادی اس پر متفق ہے. لیکن آگے پھر آزمائش کے لیے جو پرچہ آؤٹ ہوا ہے, پیپر جو ایگزامینیشن ہال میں آپ کو دیا گیا ہے, وہ صحیح پیپر یہودیوں کے پاس ہے, عیسائیوں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, کیونکہ جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ان میں صحیح پرچہ کون سا ہے, صحیح پیپر کون سا ہے, تو آپ امتحان کی تیاری کیسے کرو گے؟ ارے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, آپ فزکس کا پیپر دینے کے لیے 3 پرچے آ گئے, لفافہ بٹا, ابھی آپ اس کو کھول کے پڑھ رہے تھے, ایک اور لفافہ آ گیا, ایک اور آ گیا. اب آپ کہو گے ابے یہ والا فزکس کا ہے, یہ والا ہے کہ یہ والا ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو آپ اس وقت تک پیپر حل کرنا شروع نہیں کرو گے جب تک آپ کا کانسیپٹ کلیئر نہ ہو جائے کہ ان میں سے پرچہ ہے کون سا. اس وقت تک آپ بولو گے بھائی میں اپنے ٹائم کیوں, پتہ چلا یہ والا کر دوں, اور 3 گھنٹے بعد جب ایگزامینیشن ہال سے نکالا تو پتہ چلا وہ یہ والا نہیں, وہ تو وہ والا تھا. تو آپ بولے جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملے گا آگے نہیں چلوں گا میں. تو یاد رکھو, عقل مند انسان کو جب تک اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ کوئی پیدا کرنے والا ہے یا نہیں, وہ اپنی زندگی 1 سیکنڈ بھی آگے گزارنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے, اور یہ بحث کر کے تحقیق کر کے, پھر اس کی زندگی کیا ہے, آزاد, اس کا لائف اسٹائل مکمل چینج, کیونکہ پھر زندگی نام ہے عیاشی کا.